الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اکیلا معبود ہے، اور درود سلام ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، اور آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ آئیے اس کی تیسری قسط سماعت کرتے ہیں۔ ہم نے دوسری قسط میں دیکھا فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ نمبر 2 چیز ہم نے دیکھی عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا، اور نمبر 3 ہم نے دیکھی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں چوتھی چیز ہمارے لیے کیا فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے دین علم حاصل کرنا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دین علم حاصل کرے، کیونکہ علم وہ نور ہے جو فتنوں کے تاریک راستوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت و تاریکی ہے جو انسان کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے شروع میں ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب ہی چلے جائیں، پھر ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دینی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں چلے جاتے، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو بیدار کریں تاکہ لوگ پرہیز کریں۔ یہاں کیا چیز بتائی جا رہی ہے، آئیے ذرا ہم تفصیلی سے دیکھتے چلیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں جانے کے متعلق جو بیان تھا، اس آیت میں اسی کی تفصیل آئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل جانا لائق نہیں ہے، البتہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ آپ سے اجازت لے کر جائیں، پھر جب یہ لوگ واپس آئیں تو ان کے بعد کچھ قرآن اترا ہے اسے پڑھیں، اور اسے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ گھروں میں تھے انہیں سکھا دیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیتیں اتاری ہیں جو ہم نے یاد کر لی ہیں اور آپ سے سیکھ لی ہیں۔ پھر دوسرے چلے جائیں، غرض کے کچھ لوگ جائیں اور کچھ لوگ علم دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب مجاہد آئیں تو انہیں سکھا دیں۔ یہی سلسلہ قائم رہنا چاہیے تاکہ نہ جاننے والوں کو بھی دینی مسائل کا علم ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ عرب کے ہر قبیلے سے ایک جماعت آتی اور دینی مسائل سیکھ کر اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق دلاتی، انہیں نماز، روزہ و زکوٰۃ کے مسائل سکھاتی، اور ان سے کہہ دیتی کہ جو مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارا ہے، اور نہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق نہیں۔ اس سلسلے میں وہ کافر ماں باپ کو بھی چھوڑ بیٹھے تھے، یہ لوگ آپ سے دینی مسائل سیکھتے اور اپنی قوم کو جا کر بیدار کرتے، انہیں اللہ رب العالمین کے عذابوں سے ڈراتے اور مسلمانوں کو اس کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ آج کل جو نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہر آئے دن مشکوک و شبہات پیدا کر کے نئی نسل کو دین سے بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا
ہے۔ شرعی علم ایک مضبوط ہتھیار ہے جو ان جدید فتنوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور شرعی علم بہت خیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت یعنی علم و فہم عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت علم و فہم دے دیا گیا تو گویا اسے بہت بڑی خیر و بھلائی دی گئی۔ لہذا تمام مسلمانوں کو شرعی علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خود بھی شریعت کا پابندی علم حاصل کرے اور اپنے تمام بچوں کو بھی اسی علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ اسی طرح وہ خود بھی جدید فتنوں سے بچیں گے اور نئی نسل کو بھی ان سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہاں ایک بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرعی علم شرعی علماء سے ہی حاصل کرنا چاہیے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو کل تک سنگر یعنی گانے گاتے تھے اور آج اسکالر بن کر ٹی وی کی اسکرین پر مفتی یا مبلغ بنے بیٹھے ہیں، اور نہ ہی ان نام نہاد مفتیان سے کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کوئی علم ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے جو کہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دلوں سے کھینچ لے، بلکہ وہ علماء کی ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، اسی طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ بعض لوگ علماء اکرام کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرنا اپنی توہین تصور کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو دوسرے بڑے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹے بچوں پر ترس نہ کھائے اور ہمارے عالم کو حق نہ مانے۔ اسی طرح ایک اور بات کی تنبیہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ توکل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، گوگل کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ گوگل جو بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے اس سے حاصل کرتے ہیں، حالانکہ گوگل صحیح علم کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے اور غلط کی طرف بھی، حق کی طرف بھی اور باطل کی طرف بھی۔ لہذا گوگل کے ذریعے علم حاصل کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ علم کے حصول کے لیے گوگل سے مدد ضرور لے، لیکن صرف ان ویب سائٹ سے لے جن کا منہج بالکل صحیح اور واضح ہے اور ان میں قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم پایا جاتا ہے، اور ان ویب سائٹ سے اجتناب کرے جن کا منہج واضح نہیں ہے اور ان میں ہر طرح کی جوابات میسر آ جاتے ہیں اور صحیح اور غلط میں وہ لوگ فرق بھی نہیں کرتے۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرق سے اجتناب کرنا، کیونکہ جماعت جو ہوتی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ جماعت سے الگ ہونے والا شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ بھیڑیا اس کی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی
جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر یعنی اسلام سے سرفراز کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس میں قدرت ہوگی۔ میں نے کہا، قدرت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تمہیں ان کی بعض باتیں اچھی لگیں گی اور بعض بری لگیں گی۔ میں نے پوچھا، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کچھ داعی ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس کو اس میں گرا دیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم من جلدتنا ویتکلموا بألسنتنا، وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلزموا جماعت المسلمون و امامہم، تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا، یعنی مل کر رہنا۔ میں نے کہا، اگر مسلمانوں کی جماعت اور ان کا حکمران نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑے، یہاں تک کہ تجھ پر اسی حالت میں موت آ جائے۔ اور جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل ہوتا ہے: اللہ کے لیے عمل خالص کرنا، مسلمانوں کے سربراہوں سے خیر خواہی کرنا، اور ان کی جماعت میں بہرحال شامل رہنا، کیونکہ ان کی دعوت ان سب کو محیط ہوتی ہے، جیسا ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح ان کی دعوت جو کہ دعوت اسلام بھی ہے ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور انہیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے ان کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا کس قدر خطرناک ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے کر سکتے ہیں جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اپنے حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی جماعت سے بالش بر الگ ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو معزز سامعین، آئیے چھٹی چیز دیکھتے ہیں، فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العبادت فی الحرج کجہری الیہ، فتنوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی جب فتنوں کا دور ہو، قتل و غارت گری ہو، حق و باطل مل گیا ہو، لوگ انتہائی مضطرب اور پریشان ہو، تو ایسے حالات میں کم ہی لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی غفلت کے دوران جو شخص عبادت میں مشغول ہوگا وہ یقیناً فتنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔
آئیے ہم دیکھتے ہیں ساتویں چیز یعنی فتنوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے عذابات کے ڈر کی وجہ سے اس کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جائیں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، یوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ فتنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں نور یعنی بصیرت عطا کر کے حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہ ہو۔ آئیے نمبر 8 چیز دیکھتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، یعنی سورہ انفال آیت نمبر 8 آیت نمبر 33 میں فرمایا، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام میں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 43۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، یعنی کیوں نہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور کیوں نہ معافی مانگی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ لہذا فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو صدق دل سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے تمام گناہوں پر اس کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہیے، یوں اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ فتنوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ آئیے 9ویں چیز ہم دیکھتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے فارغ اوقات کو نفع بخش امور میں مشغول کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، وصحیحتک قبل سقیمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، وضعاک قبل فقرک، اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے۔ نمبر 4، وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ اور نمبر 5، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے۔ اس حدیث میں مذکورہ 5 چیزیں یعنی بڑھاپا، بیماری، غربت، مشغولیت اور موت انسان کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے جوانی، تندرستی، تونگری، فراغت اور زندگی کو غنیمت سمجھ
سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، تم 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو۔ احمق لوگوں کی حکمرانی، پولیس کی کثرت، قطار رحمی، فیصلے کو رشوت کے بدلے میں بیچنا، خون بہانے کو ہلکا سمجھنا اور ایسے نوخیز بچوں کا آنا جو قرآن مجید کو راگ یعنی گانا بنا لیں گے۔ لوگ ان میں سے ایک کو اس لیے امام نہیں بنائیں گے کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے بڑا عالم ہوگا، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے سامنے قرآن کو گا کر پڑھے گا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے جلدی جلدی عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ فراغت اوقات کو نفع بخش امور میں مشغول کرنے سے انسان فتنوں کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں اس کی اگلی قسط میں کچھ اور باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی پوری کوشش کروں گی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔